زمین پر انسان کے قدم پڑنے سے بہت پہلے جب آسمانوں میں نور اور سکون کا نظام قائم تھا، ایک خاص امانت تیار کی گئی۔ یہ عام چیز نہیں تھی، یہ وہ صندوق تھا جسے بعد میں دنیا نے تابوت سکینہ کے نام سے جانا۔ یہ صندوق کسی کاریگر کے ہاتھوں نہیں بنا، بلکہ اللہ کے حکم سے فرشتوں کے ذریعے تیار ہوا۔ اس کا مقصد لکڑی یا سونے کا نمونہ بنانا نہیں تھا، بلکہ دلوں میں سکون اتارنا، خوف کو اطمینان میں بدلنا اور اللہ کی نصرت کی نشانی بننا تھا۔ اسی لیے اس کا نام سکینہ رکھا گیا، کیونکہ جہاں یہ جاتا وہاں دلوں پر عجیب سا اطمینان نازل ہو جاتا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو ان کے ساتھ جو چیزیں اتاری گئیں ان میں یہ تابوت بھی شامل تھا۔ یہ وہ دور تھا جب انسان نیا نیا زمین پر آیا تھا، خوف، تنہائی اور ندامت اس کے دل میں بسی ہوئی تھی۔ روایتوں کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام پر توبہ قبول ہوئی تو اسی تابوت کے ذریعے ان کے دل میں سکون اتارا گیا۔ اس تابوت کے اندر کچھ ایسی نشانیاں رکھی گئیں جو بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے اللہ کے قربت کی علامت بنی۔ یہ تابوت صرف ایک صندوق نہیں تھا، بلکہ ایک عہد تھا، ایک وعدہ تھا کہ جب بھی اللہ کے چنے ہوئے بندے حق پر ہوں گے، یہ امانت ان کے ساتھ رہے گی۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں بدلتی گئیں، زمین پر فساد بھی بڑھا اور ہدایت بھی۔ یہ تابوت ایک نبی سے دوسرے نبی تک منتقل ہوتا رہا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ تابوت ایک خاص مقام پر محفوظ رہا۔ جب طوفان نوح آیا اور پوری زمین پانی میں ڈوب گئی، تب بھی یہ تابوت محفوظ رہا، کیونکہ یہ اللہ کی امانت تھا۔ کہا جاتا ہے کہ طوفان کے بعد جب زمین دوبارہ آباد ہوئی تو یہ تابوت پھر نبیوں کے پاس منتقل ہوتا رہا، جیسے ایک خاموش گواہ جو ہر دور میں حق اور باطل کے درمیان فرق واضح کرتا رہا۔ صدیوں بعد یہ تابوت بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں آیا۔ اس وقت بنی اسرائیل غلامی، ذلت اور خوف میں جکڑے ہوئے تھے۔ فرعون کا ظلم، بچوں کا قتل، عورتوں کی بے حرمتی اور دلوں میں بسا ہوا ڈر۔ ایسے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب فرعون کے ظلم سے بچانے کے لیے حضرت موسیٰ کو دریا میں چھوڑا گیا تو جو صندوق استعمال ہوا وہ عام صندوق نہیں تھا۔ بہت سے علماء کے مطابق اسی واقعے میں تابوت سکینہ کی برکت شامل تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک نبی کی زندگی اور ایک مقدس امانت کا تعلق مزید مضبوط ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی خاص نشانی بن گیا۔ اس کے اندر حضرت موسیٰ کی لاٹھی، تورات کے ٹکڑے اور دیگر مقدس آثار رکھے گئے۔ جب بھی بنی اسرائیل جنگ کے لیے نکلتے، یہ تابوت ان کے آگے ہوتا۔ عجیب بات یہ تھی کہ جب یہ تابوت ان کے درمیان ہوتا تو ان کے دل مضبوط ہو جاتے، خوف ختم ہو جاتا اور فتح ان کے قدم چومتی۔ لیکن جب یہی قوم نافرمانی کرتی تو یہی تابوت ان سے دور ہو جاتا، جیسے یہ صندوق بھی ان کی نافرمانی برداشت نہیں کرتا۔ وقت کے ساتھ بنی اسرائیل کا حال بدلنے لگا۔ وہ نعمتوں کے عادی ہو گئے، شکر کم اور شکایت زیادہ ہو گئی۔ انہوں نے اللہ کے احکام کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا وصال ہوا تو اس کے بعد یہ قوم آہستہ آہستہ راہ راست سے ہٹنے لگی۔ تابوت اب بھی ان کے پاس تھا، مگر اس کی قدر کم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اسے اللہ کی نشانی کے بجائے محض ایک تاریخی چیز سمجھنے لگے۔ پھر وہ وقت آیا جب بنی اسرائیل پر دشمنوں کا غلبہ ہونے لگا۔ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کی مدد ان سے ہٹنے لگی۔ ایک جنگ میں ان کے دشمنوں نے تابوت سکینہ کو ان سے چھین لیا۔ یہ لمحہ بنی اسرائیل کے لیے صرف ایک شکست نہیں تھا، بلکہ روحانی تباہی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ تابوت کا ان سے چھن جانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے۔ دشمن قوم نے جب یہ تابوت اپنے مندروں میں رکھا تو عجیب عجیب آفات ان پر نازل ہونے لگی۔ بیماریاں، خوف اور بے چینی نے انہیں گھیر لیا۔ تب انہیں اندازہ ہوا کہ یہ کوئی عام صندوق نہیں۔ آخرکار دشمنوں نے اس تابوت سے جان چھڑانے کا فیصلہ کیا۔ اسے ایک خاص طریقے سے واپس بھیجا گیا، بنا کسی انسان کے ہاتھ لگائے۔ یہ وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل دوبارہ ایک نبی کی قیادت کے منتظر تھے۔ اللہ نے انہیں بتایا کہ ان کے بادشاہ کی نشانی یہی ہوگی کہ تابوت سکینہ ان کے پاس واپس آئے گا۔ فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے اور جہاں یہ رکے گا وہی حق کا مقام ہوگا۔ یہاں سے تابوت سکینہ کی کہانی ایک نئے موڑ میں داخل ہوتی ہے۔ اب یہ صرف ایک قوم کی نشانی نہیں رہتا، بلکہ دنیا کی طاقتوں کا توجہ کا مرکز بننے لگتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ تابوت کبھی ظاہر ہوتا، کبھی غائب ہو جاتا، کبھی کسی نبی کے پاس، کبھی کسی محفوظ مقام پر۔ بنی اسرائیل جانتے تھے کہ جب تک یہ تابوت ان کے پاس ہے وہ غالب رہیں گے، اور جب یہ ان سے دور ہوگا وہ ذلیل ہوں گے۔ صدیوں بعد یہ تابوت زمین میں چھپا دیا گیا۔ کیوں چھپایا گیا، کس نے چھپایا اور کہاں، یہ وہ سوال ہیں جو اس کہانی کو ایک راز بنا دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی کتابوں میں اس کے اشارے ملتے ہیں، مگر مکمل حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک یہ قوم اس تابوت کو پاگلوں کی طرح تلاش کر رہی ہے۔
इनके नज़दीक ये ताबूत सिर्फ मजहबी निशानी नहीं बल्कि आलमी गलबे की कुंजी है। यही वो लम्हा था जहां से ताबूत सकीना की कहानी एक आम तारीखी रिवायत नहीं रही बल्कि एक गहरा राज बन गई। बनी इसराइल जानते थे कि ये संदूक महज यादगार नहीं बल्कि अल्लाह की नुसरत की अलामत है। इसीलिए जब ये उनके दरमियान होता तो वो सर उठाकर जीते और जब ये उनसे छिन जाता तो जिल्लत उनका मुकद्दर बन जाती। दुश्मनों के हाथों से वापस आने के बाद एक अरसे तक ये ताबूत बनी इसराइल के दरमियान रहा, मगर अब हालात पहले जैसे नहीं थे। दिलों में ईमान कमजोर हो चुका था और ताबूत के एहतराम में भी वो खुलूस बाकी न रहा जो पहले था। इस दौर में अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए एक नए नबी को मबूस किया जिन्हें तारीख हजरत शमूएल के नाम से जानती है। बनी इसराइल ने उनसे मुतालबा किया कि उनके लिए एक बादशाह मुकर्रर किया जाए जो उन्हें दुश्मनों के मुकाबले में मुत्तहिद कर सके। अल्लाह के हुक्म से हजरत तालूत को उनका बादशाह बनाया गया। हालांकि बनी इसराइल ने इब्तिदा में इस फैसले को कबूल करने से इनकार किया। वो दौलत और नसब की बुनियाद पर बादशाह चाहते थे, मगर अल्लाह ने उन्हें साफ पैगाम दिया कि बादशाहत का मायार माल नहीं बल्कि इताअत और तकवा है। इसी मौके पर ताबूत सकीना एक बार फिर निशानी बना। कहा गया कि ताबूत की बादशाहत की अलामत यही होगी कि ताबूत सकीना फरिश्तों के जरिए वापस लाया जाएगा और इसमें उनके रब की तरफ से सुकून होगा। जब ताबूत वापस आया तो एक अजीब मंजर था। वो संदूक जिसे देखकर दिल कांप जाते थे एक बार फिर बनी इसराइल के सामने था, मगर ये वापसी मुस्तकिल नहीं थी। अब ताबूत उनके दरमियान कम और मखसूस औकात में जाहिर होता था। इसकी मौजूदगी उन्हें याद दिलाती थी कि असल ताकत तलवार या लश्कर में नहीं बल्कि अल्लाह की इताअत में है। लेकिन बनी इसराइल ने एक बार फिर इसी निशानी को ज़ाहिरी ताकत की अलामत बना लिया, रूहानी सबक को नज़रअंदाज कर दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में ताबूत सकीना को ख़ास एहतराम हासिल रहा। जब जालूत के मुकाबले में हज़रत दाऊद ने फतह हासिल की तो बनी इसराइल ने समझ लिया कि ये सब अल्लाह की मदद और इसी ताबूत की बरकत का नतीजा है। उस वक्त तक ताबूत बनी इसराइल के लिए एक मुक़द्दस अमानत था, मगर आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जब एक अजीम सल्तनत कायम हुई तो अल्लाह ने बनी इसराइल को वो इज़्ज़त दी जो पहले कभी न मिली थी। कहा जाता है कि इसी दौर में ताबूत सकीना को एक ख़ास मकाम पर रखा गया जहां सिर्फ मुंतखब लोग ही इस तक पहुंच सकते थे। लेकिन जैसे ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल में इख्तलाफात शुरू हुए, सल्तनत टूटने लगी और रूहानी ज़वाल ने दोबारा जन्म लिया। यही वो दौर था जब ताबूत सकीना को ख़तरा लाहिक हुआ। दुश्मन ताकतें बढ़ रही थीं और बनी इसराइल के अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक पहुँच चुके थे कि मुक़द्दस अमानत की हिफाजत मुश्किल हो गई। उलमा के मुताबिक इसी वक्त ये फैसला किया गया कि ताबूत को लोगों की नज़रों से ओझल कर दिया जाए ताकि ये नाफरमान कौम के हाथों बेहुरमती का शिकार न हो। यहाँ से ताबूत सकीना का वो दौर शुरू होता है जिसे तारीख गैबत का दौर कहती है। किसी के सामने ये वाज़े नहीं किया गया कि इसे कहाँ छुपाया जा रहा है। कुछ रिवायात के मुताबिक इसे बैतुल मुक़द्दस के नीचे महफूज किया गया, कुछ के मुताबिक इसे किसी पहाड़ के गार में मुंतकिल किया गया और कुछ के नज़दीक ये संदूक अल्लाह के हुक्म से ज़मीन में इस तरह छुपा दिया गया कि कोई ताकत इसे तलाश न कर सके। वजह एक ही थी, बनी इसराइल इस नेमत के अहल नहीं रहे थे। वक्त गुजरता गया, नस्लें बदलती गईं, सल्तनतें उभरीं और मिट गईं, मगर ताबूत सकीना का जिक्र जिंदा रहा। ये जिक्र सिर्फ मजहबी किताबों में नहीं था बल्कि बनी इसराइल की इज्तमाई याददाश्त में बस गया। उनके नज़दीक ये ताबूत सिर्फ माजी की निशानी नहीं बल्कि मुस्तकबिल की कुंजी था। वो समझते थे कि जिस दिन ये ताबूत दोबारा जाहिर होगा वो दिन उनकी खोई हुई अजमत की वापसी का दिन होगा। इसी सोच ने उन्हें बेचैन कर दिया। वो इसे महज एक मुक़द्दस यादगार नहीं बल्कि ताकत का जरिया समझने लगे। यही वो मकाम है जहां असल राज जन्म लेता है। ताबूत की तलाश अब इबादत नहीं रही बल्कि गलबे की ख्वाहिश बन गई। वो जानते थे कि अल्लाह की मदद इस संदूक के साथ वाबस्ता है, मगर वो ये भूल गए थे कि अल्लाह की मदद इताअत के बगैर नहीं आती। सदियों तक ताबूत सकीना ज़मीन के किसी हिस्से में खामोश पड़ा रहा या शायद अल्लाह के हुक्म से ऐसी जगह मुंतकिल कर दिया गया जहां इंसानी आँख इस तक न पहुँच सके। यही वजह है कि तारीख के सफ़ात में इसके बाद ताबूत का वाज़े जिक्र नहीं मिलता, मगर इसकी तलाश का जुनून बढ़ता चला गया। बनी इसराइल के उलमा ने अपनी किताबों में इसके इशारे महफूज रखे ताकि आने वाली नस्लें इस राज को न भूलें। यहाँ से कहानी एक और ख़तरनाक मोड़ में दाखिल होती है, क्योंकि अब ताबूत सकीना सिर्फ एक मजहबी अलामत नहीं रहा बल्कि दुनिया की सियासत और ताकत की जंग का हिस्सा बनने वाला था। अगले हिस्से में ये वाज़े होगा कि ये ताबूत कितनी मुद्दत ज़मीन में छुपा रहा,
اس کی تلاش میں کن کن سازشوں نے جنم لیا اور وہ کون سی اصل وجہ ہے جس کی بنا پر اللہ نے اسے انسانوں سے اوجھل رکھا۔ وقت کے ساتھ تابوت سکینہ کا ذکر ایک خاموش سائے کی طرح تاریخ کے ساتھ چلتا رہا۔ لوگ بدلتے گئے، سلطنتیں بنتی اور ٹوٹتی رہیں، مگر اس صندوق کا راز زندہ رہا۔ بنی اسرائیل کے علماء جانتے تھے کہ یہ تابوت صرف ماضی کی یاد نہیں بلکہ ایک ایسی امانت ہے جس کا دوبارہ ظاہر ہونا بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اس کے بارے میں باتیں عام لوگوں سے چھپا کر رکھی، اشاروں میں لکھا، علامتوں میں بتایا، تاکہ راز راز ہی رہے اور ہر کوئی اس تک نہ پہنچ سکے۔ جب بیت المقدس بار بار حملوں کا نشانہ بنا تو یہ سوال اور بھی سنگین ہو گیا کہ تابوت آخر کہاں ہے؟ ایک روایت کے مطابق جب بابل کے بادشاہ نبوکد نصر نے یروشلم کو تباہ کیا، اس سے کچھ پہلے تابوت کو وہاں سے ہٹا لیا گیا تھا۔ یہ کام عام لوگوں نے نہیں بلکہ چند منتخب علماء نے کیا، جنہیں معلوم تھا کہ اگر یہ مقدس امانت دشمنوں کے ہاتھ لگ گئی تو اس کی بے حرمتی ہوگی اور بنی اسرائیل پر مزید مصیبتیں نازل ہوں گی۔ اسی لیے ایک خفیہ راستے سے اسے شہر سے باہر منتقل کیا گیا۔ کچھ روایات بتاتی ہیں کہ تابوت کو ایک زیر زمین سرنگ کے ذریعے ایک محفوظ مقام تک لے جایا گیا۔ یہ سرنگیں عام نہیں تھیں بلکہ خاص طور پر ایسے وقت کے لیے بنائی گئی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ راستے پہاڑوں کے نیچے سے گزرتے تھے اور ان کا نقشہ صرف چند لوگوں کو معلوم تھا۔ جیسے ہی تابوت وہاں رکھا گیا، راستوں کو بند کر دیا گیا، نشانات مٹا دیے گئے تاکہ آنے والی نسلیں بھی اسے آسانی سے تلاش نہ کر سکیں۔ یہی وہ مقام تھا جہاں تابوت سکینہ کا وجود تاریخ سے تقریباً غائب ہو گیا۔ اب یہ کسی جنگ میں نظر نہیں آیا، کسی جلوس میں نہیں اٹھایا گیا اور نہ ہی کسی عبادت گاہ میں رکھا گیا۔ مگر اس کے باوجود اس کا اثر ختم نہیں ہوا۔ بنی اسرائیل کے دلوں میں یہ یقین بیٹھ چکا تھا کہ ان کی حقیقی طاقت اسی تابوت سے جڑی ہے۔ وہ جتنی بار ذلت میں مبتلا ہوتے، اتنی ہی شدت سے اس صندوق کو یاد کرتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ یقین ایک عقیدے میں بدل گیا۔ اب تابوت کو صرف سکون کی علامت نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ اسے اقتدار کی کنجی سمجھا جانے لگا۔ کچھ لوگ یہ ماننے لگے کہ جس دن یہ تابوت دوبارہ ان کے ہاتھ آئے گا، دنیا کی قیادت خود بخود ان کے پاس آ جائے گی۔ یہی سوچ ان کی تلاش کو جنون میں بدلنے لگی۔ وہ صرف دعا نہیں کرتے تھے بلکہ عملی کوششیں بھی شروع ہو گئیں۔ صدیوں بعد جب دنیا میں نئی طاقتیں ابھریں، نقشے بدلے اور علم نے ترقی کی، تو تابوت سکینہ ایک بار پھر گفتگو کا موضوع بنا۔ یہ اب صرف مذہبی کتابوں میں قید نہ رہا بلکہ خفیہ مجالس، تحقیقاتی حلقوں اور طاقت کے ایوانوں میں اس کا ذکر ہونے لگا۔ کچھ لوگ اسے محض ایک افسانہ سمجھتے تھے، مگر کچھ کے نزدیک یہ حقیقت تھی، ایک ایسی حقیقت جسے اگر پا لیا جائے تو تاریخ کا رخ بدلا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل اسے پاگلوں کی طرح تلاش کرتے رہے۔ یہ تلاش صرف زمین کھودنے تک محدود نہیں تھی بلکہ قدیم کتابوں کی تشریحات، پرانے نقشوں کی جانچ اور تاریخی اشاروں کی نئی تعبیر تک پھیل چکی تھی۔ ہر لفظ، ہر علامت، ہر پرانی تحریر کو بار بار پڑھا گیا، اس امید میں کہ شاید کوئی نیا سراغ مل جائے، مگر تابوت جیسے خود کو انسانوں سے چھپائے بیٹھا تھا۔ کچھ روایات کے مطابق تابوت سکینہ ایک طویل عرصے تک زمین میں دفن رہا۔ یہ عرصہ صدیوں پر محیط تھا، اتنا طویل کہ کئی نسلیں آئیں اور چلی گئیں، مگر تابوت اپنی جگہ خاموش رہا۔ اس خاموشی کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جب تک لوگ اس کے اہل نہ ہوں تب تک اس کا ظاہر ہونا نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ طاقت اگر غلط ہاتھوں میں چلی جائے تو سکون کے بجائے تباہی لاتی ہے۔ اسی خاموش دور میں تابوت کے بارے میں افواہیں بھی پھیلیں۔ کسی نے کہا کہ اسے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا، کسی نے کہا کہ اسے سمندر کے نیچے چھپا دیا گیا، اور کسی نے دعویٰ کیا کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں وقت کا اثر نہیں ہوتا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ کسی کے پاس ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ یہی غیر یقینی کیفیت اس راز کو مزید گہرا بناتی چلی گئی۔ یہاں سے کہانی اس مقام پر پہنچتی ہے جہاں تابوت سکینہ محض ایک مذہبی راز نہیں رہتا بلکہ مستقبل کے بڑے واقعات سے جڑنے لگتا ہے۔ اگلے حصے میں یہ واضح ہوگا کہ کن مخصوص نشانیوں کے ساتھ اس تابوت کے دوبارہ ظاہر ہونے کا تصور جڑا ہوا ہے، اور وہ کون سا وقت ہے جب اس کے سامنے آنے کو تاریخ کا ایک فیصلہ کن لمحہ سمجھا جاتا ہے۔
وقت کے ساتھ تابوت سکینہ کے بارے میں ایک خاموش انتظار جنم لینے لگا۔ یہ انتظار کسی ایک قوم تک محدود نہیں رہا، بلکہ مختلف طاقتیں اس راز میں دلچسپی لینے لگیں۔ مگر بنی اسرائیل کے علماء کے نزدیک یہ واضح تھا کہ تابوت کا دوبارہ ظاہر ہونا کسی عام دور میں نہیں ہوگا۔ ان کی کتابوں میں اشارے ملتے تھے کہ یہ واقعہ ایک خاص زمانے، ایک خاص آزمائش کے بعد پیش آئے گا۔ اسی لیے وہ اسے زبردستی نکالنے کے بجائے علامات کے پورا ہونے کے منتظر رہے، مگر دلوں میں خواہش کی آگ مسلسل بھڑکتی رہی۔ ان اشاروں میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ تابوت وہاں ظاہر ہوگا جہاں سب سے زیادہ فتنہ ہوگا، جہاں حق اور باطل کی پہچان مشکل ہو جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے تابوت کو اتنے طویل عرصے تک اوجھل رکھا گیا، کیونکہ اگر یہ پہلے ظاہر ہو جاتا تو لوگ اس کی برکت کو اپنی طاقت کے لیے استعمال کرتے، نہ کہ ہدایت کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ تابوت کا راز صبر اور انتظار سے جوڑ دیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بنی اسرائیل کے اندر دو سوچیں پیدا ہو گئیں۔ ایک گروہ وہ تھا جو سمجھتا تھا کہ تابوت کا آنا صرف اللہ کے حکم سے ہوگا اور اس کے لیے ایمان اور اصلاح ضروری ہے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو یہ ماننے لگا کہ تابوت کو ہر حال میں ڈھونڈ نکالنا چاہیے، چاہے اس کے لیے زمین کے نیچے کی دنیا ہی کیوں نہ کھنگالنی پڑے۔ یہی دوسرا گروہ آہستہ آہستہ زیادہ طاقتور ہوتا گیا، کیونکہ اس کے پیچھے اقتدار کی خواہش تھی، اور اقتدار ہمیشہ زیادہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ خفیہ کوششوں کا آغاز ہوا۔ بیت المقدس کے ارد گرد قدیم عبادت گاہوں کے نیچے اور پہاڑوں کی گہرائیوں میں ایسی جگہیں تلاش کی جانے لگیں جہاں تابوت چھپایا جا سکتا تھا۔ یہ کام عام لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں محدود لوگوں کے ساتھ قدیم تحریروں کی مدد سے یہ کھدائیاں کی جاتیں، مگر ہر بار نتیجہ ایک ہی نکلتا: ناکامی اور مایوسی، جیسے کوئی طاقت اس صندوق کو انسانوں کی پہنچ سے دور رکھے ہوئے ہو۔ اسی دوران تابوت سکینہ کے بارے میں ایک اور نظریہ سامنے آیا۔ کچھ علماء نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ صندوق صرف مادی شکل میں نہیں بلکہ ایک روحانی امانت بھی ہے۔ اگر دلوں میں ایمان نہ ہو تو آنکھیں بھی اندھی ہو جاتی ہیں، اور ایسی حالت میں تابوت سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا۔ یہ بات بہتوں کو ناگوار گزری، کیونکہ وہ کسی ایسی چیز پر یقین کرنا چاہتے تھے جسے ہاتھ سے پکڑا جا سکے، نہ کہ دل سے محسوس کیا جائے۔ یہی اختلافات بنی اسرائیل کے اندر مزید انتشار کا سبب بنے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو تابوت کو اللہ کی نشانی سمجھتے تھے، دوسری طرف وہ لوگ تھے جو اسے اقتدار کی کنجی مان بیٹھے تھے۔ اسی کشمکش نے اس تلاش کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ تابوت کی ہر نئی افواہ ایک نئی امید جگاتی، اور ہر ناکامی اس امید کو مزید خطرناک شکل دے دیتی۔ وقت کے ساتھ یہ یقین مضبوط ہوتا گیا کہ تابوت کا تعلق آخری بڑے واقعات سے ہے۔ کچھ روایات کے مطابق جب دنیا ظلم سے بھر جائے گی اور انسان ہدایت سے دور ہو جائے گا، تب یہ تابوت دوبارہ ظاہر ہوگا تاکہ حق کو واضح کر دیا جائے۔ مگر یہ ظاہر ہونا سب کے لیے خوشی کا باعث نہیں ہوگا۔ کچھ کے لیے یہ آزمائش ہوگی اور کچھ کے لیے رسوائی۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں تابوت سکینہ کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے۔ یہ صندوق صرف جنگ جتوانے یا سلطنتیں بنانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ دلوں کو اللہ کی طرف لوٹانے کے لیے تھا۔ جہاں یہ جاتا وہاں خوف کے بجائے سکون نازل ہوتا، مگر صرف ان دلوں پر جو عاجزی اختیار کرتے، جو اسے غرور اور طاقت کا ذریعہ سمجھتے، ان کے لیے یہی صندوق مصیبت بن جاتا۔ صدیوں تک تابوت اسی اصول کے تحت چھپا رہا۔ جو لوگ اسے ناحق مقاصد کے لیے چاہتے تھے وہ خالی ہاتھ لوٹتے رہے، اور جو لوگ اسے اللہ کی نشانی سمجھتے تھے وہ انتظار میں رہے۔ یہی انتظار اس کہانی کو یہاں تک لے آیا، ایسے مقام پر جہاں سوال اب یہ نہیں رہا کہ تابوت کہاں ہے، بلکہ یہ کہ وہ ظاہر ہوگا بھی یا نہیں، اور اگر ہوگا تو کس کے لیے۔ یہاں سے کہانی اپنے آخری مراحل کی طرف بڑھتی ہے، جہاں تابوت سکینہ کا ذکر صرف ماضی یا حال تک محدود نہیں رہتا، بلکہ مستقبل کے بڑے فتنوں اور نشانیوں سے جڑ جاتا ہے۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا، تابوت سکینہ کی تلاش ایک خاموش روایت سے نکل کر ایک منظم سوچ بن گئی۔ اب یہ محض کہانی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک نظریہ بن چکی تھی جس پر فیصلے کیے جا رہے تھے۔ بنی اسرائیل کے بعض علماء یہ مانتے تھے کہ تابوت کا دوبارہ ظاہر ہونا کسی ایک انسان یا ایک قوم کے اختیار میں نہیں، بلکہ یہ ایک الہی فیصلہ ہوگا جو اپنے وقت پر نافذ ہوگا۔
मगर दूसरी तरफ ऐसे लोग भी थे जो समझते थे कि अगर इंसान कोशिश करे तो इस फैसले को जल्द ला सकता है। इसी सोच ने ताबूत को एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। अब इसकी तलाश इबादत या इंतज़ार नहीं रही, बल्कि मंसूबाबंदी, हिकमत अमली और ताकत के इस्तेमाल तक जा पहुंची। कदीम किताबों की ऐसी तशरीहात सामने आईं जिनमें इशारा दिया गया कि ताबूत को ज़मीन में इस तरह छुपाया गया है कि वो मखसूस हालात के बगैर ज़ाहिर नहीं हो सकता। ये हालात न सिर्फ जोग्राफियाई थे बल्कि अखलाकी और रूहानी भी। यानी अगर ज़मीन तैयार न हो तो ताबूत खुद को ज़ाहिर नहीं करता। कुछ रिवायात में ये भी मिलता है कि ताबूत सकीना के साथ एक ख़ास कैफियत जुड़ी हुई है। जब ये ज़ाहिर होता है तो सिर्फ वही लोग इसे पहचान सकते हैं जिनके दिलों में सुकून और आजिज़ी हो। बाकी लोगों के लिए ये या तो एक आम संदूक बन जाता है या फिर इनकी आंखों से ओझल रहता है। यही वजह बताई जाती है कि तारीख में कई बार लोग इसके करीब पहुंचकर भी इसे पहचान न सके। यहाँ ताबूत की फजीलत का एक और पहलू सामने आता है। ये संदूक इंसान को ताकत नहीं देता बल्कि इंसान के अंदर छुपी नीयत को बेनकाब करता है। जो शख्स इसे हक के लिए चाहता है उसके लिए ये सुकून का जरिया बनता है, और जो इसे गलबे के लिए चाहता है उसके लिए ये खौफ और बेचैनी बन जाता है। शायद यही वजह है कि अल्लाह ने इसे हमेशा ऐसे वक्त में गायब रखा जब ताकत की हवस ज़्यादा थी। वक्त के साथ ताबूत के बारे में ये तसव्वुर भी फैलने लगा कि इसका दोबारा ज़ाहिर होना बड़े फितनों के खात्मे या आगाज़ से जुड़ा हुआ है। कुछ रिवायात इसे ऐसे दौर से जोड़ती हैं जब दुनिया में जुल्म आम होगा, सच और झूठ में फ़र्क मिटने लगेगा और लोग ज़ाहिरी चमक दमक को हक समझ बैठेंगे। ऐसे वक्त में ताबूत का ज़ाहिर होना एक कसौटी होगा जो बताएगी कि कौन हक के साथ है और कौन नहीं। इसी तसव्वुर ने इस तलाश को मज़ीद तेज़ कर दिया। अब ताबूत सकीना सिर्फ माजी की निशानी नहीं रहा बल्कि मुस्तकबिल की उम्मीद या खौफ बन गया। कुछ लोग इसे निजात का जरिया समझते थे और कुछ इसे इक़्तिदार का हथियार। यही दो मुतज़ाद सोचें इस राज को मज़ीद गहरा करती चली गईं। ये भी कहा जाता है कि ताबूत का ज़मीन में रहना कोई कम मुद्दत नहीं था। ये सदियों तक ज़मीन की गहराइयों में रहा, या शायद ऐसी जगह पर जहां इंसानी वक्त की गिरफ्त कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए इसके बारे में वाज़ेह ज़मानी हिसाब मुमकिन नहीं। ये गैबत खुद एक पैगाम थी कि हर मुक़द्दस चीज़ को ज़ाहिरी आँख से देखना ज़रूरी नहीं, कुछ चीज़ें सिर्फ यकीन से जुड़ी होती हैं। यही वजह है कि ताबूत सकीना का जिक्र जब भी आता है तो सिर्फ एक संदूक की बात नहीं होती, बल्कि इंसान की नीयत, उसकी ख्वाहिश और उसके मकसद की बात होती है। जो लोग इसे पागलों की तरह ढूंढते हैं, दरअसल वो इस ताकत के पीछे भाग रहे होते हैं जो उन्हें दुनिया पर गालिब कर दे। मगर वो ये भूल जाते हैं कि ताबूत की असल ताकत दुनिया पर गलबा नहीं बल्कि नफ्स पर काबू है। यहाँ से कहानी इस मकाम पर पहुँचती है जहाँ सवाल ये नहीं रहता कि ताबूत कहाँ है, बल्कि ये कि अगर ये जाहिर हो जाए तो इंसान इसके साथ क्या करेगा। यही सवाल आने वाले वक्त को ख़तरनाक बनाता है, क्योंकि अगर सुकून की निशानी को जंग का जरिया बना लिया जाए तो वो सुकून नहीं रहता बल्कि अजाब बन जाता है। यहाँ से ताबूत सकीना की कहानी इस नुक्ते पर आ पहुँचती है जिसे समझना सबसे ज़्यादा मुश्किल और कबूल करना सबसे ज़्यादा भारी है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रहता कि ताबूत कहाँ छुपा है, बल्कि ये कि वो क्यों छुपा रहा। सदियों की तलाश, हज़ारों कोशिशों और बेशुमार क़ियास आराइयों के बावजूद एक हकीकत आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होने लगती है कि ताबूत सकीना को इंसानों से छुपाने की वजह ज़मीन या दुश्मन नहीं थे बल्कि ख़ुद इंसान का दिल था। बनी इसराइल के उलमा की कदीम तहरीरों में एक बात बार बार दोहराई गई है कि ताबूत सकीना वहाँ नहीं रहता जहाँ नाफरमानी आम हो जाए। ये संदूक सिर्फ लकड़ी और धात का मजमुआ नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। जब ये जिम्मेदारी बोझ बनने लगे, जब लोग इसकी बरकत तो चाहते हों मगर इसके तकाजे पूरे ना करें, तो यही अमानत उनसे छीन ली जाती है। यही वो उसूल था जिस पर ताबूत पहले भी उनसे दूर किया गया और इसी उसूल पर इसे दोबारा ज़मीन में छुपा दिया गया। ये बात भी सामने आती है कि ताबूत सकीना का गायब होना अचानक नहीं था, ये एक तदरीजी अमल था। पहले इसकी रूहानी तासीर कम हुई, फिर इसकी ज़ाहिरी मौजूदगी महदूद हुई और आखिरकार इसे मुकम्मल तौर पर ओझल कर दिया गया। ये ऐसे ही था जैसे किसी कौम से आहिस्ता आहिस्ता नेमत वापस ले ली जाए ताकि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो। मगर अफसोस, ये एहसास बहुत कम लोगों को हुआ। जब ताबूत मुकम्मल तौर पर गायब हो गया तो बनी इसराइल दो हिस्सों में बंट गए।
ایک وہ جو اسے اللہ کا فیصلہ مان کر خاموش ہو گئے اور دوسرے وہ جو اسے اپنی شکست سمجھ بیٹھے۔ یہی دوسرا گروہ تھا جس نے اس غائبت کو قبول کرنے کے بجائے چیلنج بنا لیا۔ ان کے نزدیک تابوت کا چھن جانا اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ ایک مسئلہ تھا جسے طاقت اور علم کے ذریعے حل کیا جا سکتا تھا۔ یہاں سے تابوت سکینہ کی تلاش نے ایک نیا رنگ اختیار کیا۔ اب یہ صرف زمین کھودنے یا غار تلاش کرنے کا معاملہ نہیں رہا، بلکہ علامتوں کو سمجھنے، پیش گوئیوں کو اپنی مرضی کے مطابق موڑنے اور وقت سے پہلے نتائج نکالنے کی کوشش ہونے لگی۔ کچھ لوگوں نے یہ ماننا شروع کر دیا کہ اگر تابوت خود ظاہر نہیں ہو رہا تو اسے زبردستی ظاہر کرانا ہوگا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ جہاں جہاں ایسی کوششیں ہوئیں وہاں نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا، کیونکہ تابوت کی سب سے بڑی شرط یہی تھی کہ وہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ کب اور کس کے لیے ظاہر ہونا ہے۔ یہ انسان کے اختیار میں کبھی نہیں رہا، اسی لیے جتنی شدت سے اسے تلاش کیا گیا اتنی ہی شدت سے وہ انسانوں سے دور ہوتا چلا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تابوت سکینہ کا زمین میں رہنا دراصل انسان کے لیے ایک آزمائش تھی، ایک امتحان کہ کیا وہ بغیر ظاہری نشانی کے بھی حق پر قائم رہ سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ اصل ایمان وہ نہیں جو نشانی دیکھ کر آئے، بلکہ وہ ہے جو نشانی کے بغیر بھی قائم رہے۔ یہی امتحان بنی اسرائیل بار بار ہارتے رہے۔ اسی پس منظر میں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ تابوت کی فضیلت کیوں اتنی زیادہ بیان کی گئی ہے۔ یہ صندوق دلوں کو جوڑنے کے لیے تھا، قوموں کو اکٹھا کرنے کے لیے تھا، نہ کہ انہیں غرور میں مبتلا کرنے کے لیے۔ جب یہ مقصد بدل گیا تو تابوت کا ظاہر رہنا خطرناک ہو گیا، کیونکہ سکون کی چیز اگر غلط نیت کے ساتھ آئے تو وہ فتنہ بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تابوت سکینہ کا ذکر جب بھی آتا ہے تو اس کے ساتھ خاموشی، انتظار اور صبر کی بات بھی جڑی ہوتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں وہ ہیں جن کی کمی انسان کو سب سے زیادہ ہے۔ شاید اسی لیے تابوت آج بھی اوجھل ہے، کیونکہ انسان اب بھی طاقت چاہتا ہے مگر ذمہ داری سے بھاگتا ہے۔ یہاں کہانی ایک اور گہرے سوال پر پہنچتی ہے۔ اگر تابوت آج ظاہر ہو جائے تو کیا انسان اسے سنبھال پائے گا، یا وہی تاریخ دوبارہ دہرائی جائے گی جہاں ایک مقدس امانت کو دنیاوی فائدے کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ یہی سوال اس غائبت کو مزید طویل بناتا ہے۔ یہ وہ آخری مقام ہے جہاں تابوت سکینہ کی کہانی ایک سوال پر ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک انجام کی طرف بڑھتی ہے۔ صدیوں کی خاموشی، تلاش، سازشوں اور انتظار کے بعد ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ تابوت سکینہ کا انجام کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ وہ اسی اختیار کے تحت رہے گا جس کے حکم سے وہ آیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں سب سے مضبوط بات یہ نہیں کہ وہ کہاں ہے بلکہ یہ ہے کہ وہ کب ظاہر ہوگا۔ قدیم روایات میں بار بار اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ تابوت سکینہ ہمیشہ کے لیے غائب نہیں ہوا، اسے چھپایا گیا، ختم نہیں کیا گیا۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔ ختم ہونے والی چیز کا ذکر تاریخ میں مدھم پڑ جاتا ہے، مگر تابوت کا ذکر وقت کے ساتھ اور گہرا ہوتا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی غیبت عارضی ہے مگر اس کا ظاہر ہونا مشروط ہے۔ یہ شرط صرف وقت کی نہیں بلکہ حالت کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب زمین پر فتنہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا، جب سچ اور جھوٹ اس طرح گڈ مڈ ہو جائیں گے کہ پہچان مشکل ہو جائے گی، تب تابوت سکینہ ایک نشانی کے طور پر سامنے آئے گا۔ مگر یہ نشانی سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہوگی، کچھ کے لیے یہ سکون بنے گی اور کچھ کے لیے فیصلہ۔ یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل آج تک اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان کے نزدیک تابوت کا ظاہر ہونا محض مذہبی واقعہ نہیں بلکہ ان کی کھوئی ہوئی برتری کی واپسی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس دن یہ تابوت ان کے ہاتھ آ گیا، دنیا کی قیادت خود بخود ان کے پاس آ جائے گی۔ مگر یہی سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ تاریخ نے بار بار ثابت کیا ہے کہ تابوت طاقت اس قوم کو دیتا ہے جو اس کے بوجھ کو اٹھانے کی اہل ہو، نہ کہ اس کو جو صرف اس کے فائدے دیکھتی ہو۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تابوت سکینہ کا دوبارہ ظاہر ہونا کسی ایک قوم کی فتح نہیں ہوگا، بلکہ یہ حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دے گا۔ جو لوگ اسے طاقت کے لیے چاہیں گے ان پر یہ حجت بن جائے گا، اور جو لوگ اسے ہدایت کے لیے قبول کریں گے ان کے لیے یہ رحمت بنے گا۔ یہی دو رخی اس تابوت کو دنیا کی سب سے خطرناک اور سب سے بابرکت نشانی بناتی ہے۔ تابوت کے بارے میں ایک آخری اور گہرا راز یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا اصل مقصد کبھی بھی دنیا پر حکمرانی نہیں تھا۔ اس کا مقصد انسان کو یاد دلانا تھا کہ اصل سکون کہاں سے آتا ہے۔ جب دل اپنے رب سے جڑ جاتا ہے تو تابوت کی ضرورت نہیں رہتی، اور جب دل کٹ جاتا ہے تو تابوت بھی کچھ نہیں کر پاتا۔
शायद इसीलिए अल्लाह ने इसे छुपा दिया ताकि इंसान निशानी के बजाय हकीकत को तलाश करे। यही वजह है कि ताबूत सकीना की कहानी किसी वाज़ेह नक्शे पर ख़त्म नहीं होती, किसी ख़ास गार या मकाम पर नहीं रुकती। ये कहानी इंसान के अंदर ख़त्म होती है, उसके इरादे, उसकी नीयत और उसकी तलब पर। जो उसे गलबे के लिए चाहता है वो उम्र भर खुदाइयाँ करता रहेगा, और जो उसे सुकून के लिए समझता है वो बग़ैर ताबूत के भी मुतमईन रहेगा। यूं कहा जा सकता है कि ताबूत सकीना आज भी जिंदा है मगर नज़र नहीं आता। वो ज़मीन में हो या किसी ऐसी जगह जहां इंसानी रसाई मुमकिन ना हो, उससे ज़्यादा अहम यह है कि वो अल्लाह के हुक्म के ताबे है, इंसान के मंसूबों के नहीं। जब वो वक्त आएगा जिसका फैसला हो चुका है, तब ये ताबूत खुद जाहिर होगा, ना कि निकाला जाएगा। और जब वो दिन आएगा तो दुनिया को ये समझ आ जाएगा कि असल ताकत संदूक में नहीं थी, बल्कि उस पैगाम में थी जो उस संदूक के साथ जुड़ा हुआ था: सुकून, इताअत और जिम्मेदारी। यही वो 3 चीज़ें हैं जिनके बगैर ताबूत सकीना हमेशा ओझल रहेगा। यही ताबूत सकीना की कहानी मुकम्मल होती है, ना एक संदूक के तौर पर बल्कि एक इम्तिहान के तौर पर।